رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی پر اسلحہ اٹھاتا ہے محض مذاق میں، سگے بھائی پر، حدیث کے الفاظ ہیں، اگرچہ اس کا ماں باپ شریک سگا بھائی ہے، سگے بھائی پر جو ہے آپ اسلحہ اٹھاتے ہیں مذاق میں، جب تک آپ اسلحہ نیچے نہیں رکھتے اللہ کی فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی۔ سگے بھائی پر قتل نہیں کرتا، سگے بھائی کو کوئی سگے بھائی کو نہیں قتل کرتا، آپ نے مذاقاً تلوار اٹھائی، مذاقاً کلاشنکوف اس کی طرف کر دی، پسٹل اس کی طرف کر دی، مذاق میں، جب تک آپ اسلحہ نہیں رکھتے اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرشتوں کی ان پر لعنت۔ لہذا ایک مومن کی جان مال عزت آبرو اس کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ غلطی سے قتل کیا تھا ایک صحابی نے، غلطی سے، لڑائی ہے، جہاد ہے اور جہاد میں آگے سے ایک نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان لڑائی میں ہو اور آگے سے یوں کر لے تو ظاہراً خیال یہی آتا ہے کہ اصل ایمان مقصود نہیں ہے، یہ تو جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یہ جان بچانے کے لیے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی ہاتھ کھڑے کر رہے، اے اللہ میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، یا اللہ میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، یا اللہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا خطرناک قسم کا گناہ، اور چاہے آگے والا کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں میرے بھائی کو کوئی قتل کر رہا ہے پھر بھی مجھے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آگے والا کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو آپ اسے قتل کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں تھا کہ اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کتاب الفتن میں فرمایا زمانے میں فتنہ پھیلے گا، لوگ اسلحہ اٹھائیں گے وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس موقع پر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ بس آدم علیہ السلام کے 2 بھائیوں میں سے جو بھائی شہید ہو گیا جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس والا کردار ادا کر، حابیل قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وہاں دب کے رہو اور اپنے کام سے کام لگاؤ۔ اس زمانے میں سب سے بہترین وہ ہے جن کی بکریاں ہوں اور پہاڑ پر ہو، نہ کسی سے لینا کسی سے دینا، بس اس فتنے کے زمانے میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے سے بہتر، جو کھڑا ہے چلنے والے سے بہتر، اور جو چلنے والا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملنے والے سے بہتر۔ بس اپنا آپ کو فتنے سے الگ کر دو، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کو باز رہنے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی باز نہیں آتا آپ اپنا کام کر دو، اور لیکن اس میں فتنے میں شریک ہونا اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک مومن کا ناحق قتل اللہ کے نزدیک کفر کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کسی بھی طریقے سے قاتل کے ساتھ تعاون کر لینا، چاہے وہ ایک زبان کے بول کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام ہے بلکہ اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ سب کو یہ ان ناجائز کاموں سے، ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔